آج کی دنیا میں اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہے مسلمان. جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ جب مسلمانوں کی حالت دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ریلیجن میں جانے کے نتیجے میں نہ علم میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں، نہ اخلاق میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں، نہ انڈیویجول لیول پر انہیں اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی ہے، نہ کلیکٹیو لائف میں یہ کوئی اچھی تہذیب پیدا کر سکیں. تو جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی کے پاتھ کہتے ہیں دین کو، مذہب کو، وہ میرے پاتھ کو اس لیے اڈاپٹ کرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ نہ علمی سطح پہ نہ اخلاقی معاملے میں مجھ سے بہتر ہے ہی نہیں. یہ نکاح کر کے رہتے ہیں، میں نکاح کر کے نہیں رہتا. میں بغیر نکاح کیے ہوئے ایتھکس کے جو اسٹینڈرڈز اچیو کر رہا ہوں، یہ نکاح کرنے کے نتیجے میں ایتھکس کے وہ اسٹینڈرڈز ٹچ نہیں کر پا رہا. نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ نفس نے کہا تھا نکاح کرو. نکاح کرتے کیوں؟ نکاح خالصتاً ڈیوائن پروپوزڈ فریم ورک ہے. یہ الہامی یہ اللہ کا دیا ہوا فریم ورک ہے کہ بھائی تم لوگ نکاح کر کے رہو. تو وہ سوسائٹی جو نکاح سے گریز کرتی ہے اور مذہب سے بیگانہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایتھکس کے کچھ سٹینڈرڈز مینٹین کرے اور نکاح کرنے والی سوسائٹی اس سے بھی نیچے کھڑی ہو جائے جا کر، تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے نا. اللہ کرے کہ مسلمان اس درجے کی انڈیویجول لائف اور اس درجے کی فیملی ایکسلنس اور اس درجے کی سوشل ایکسلنس ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے، جس کے نتیجے میں جو اس پورے ساری چیزوں سے دور کھڑے ہوئے کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ہم پہ رشک کریں اور وہ کہیں کہ یہ تو ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، تو ہم کیسی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کی سسکیاں اتنی زور سے نان مسلم سوسائٹیز کو سنائی دیتی ہیں کہ نان مسلم سوسائٹیز کی میجورٹی میرے اور آپ کے راستے پر چلنے پہ راضی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میری وونڈز کو اور میری سسکیوں کو، وہ میرے وونڈز دیکھتی بھی ہیں اور وہ میری سسکیاں سنتی بھی ہیں. بلکہ وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کس چکر میں ہو، تمہارے اگر مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے تو تم یہ والا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے. دے آر ایکچولی ان دیٹ پوزیشن، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت ہی وہ بیچارے ہمیں دیکھ کے ترس کھاتے ہیں، ہائے بیچارے. اب بتائیے بات، تو ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی میرائٹل لائف کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی فیملیز کو واقعی فیملی must become the platform of happiness. It has to become، یعنی this is our religious obligation کہ ہم نکاح کے نتیجے میں بننے والے خاندان کو حقیقی معنوں میں ہیپینس میں بھی ان سے اوپر دکھا سکیں، ہم اپنی لائف سے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملی خوشی کی بھی اس سطح پر کھڑی ہے جس پہ تم سوچ نہیں سکتے، اخلاق کی بھی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جس کو تم تصور ہی کر سکتے ہو، ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، سیلف لیسنس کے ان آئیڈیلز کو ٹچ کرتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن اس وقت کی مسلم سوسائٹی میں جو فیملی لائف ہے اور میرائٹل لائف ہے، یہ اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے.